الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے بھی میں نے اسی آیت کو موضوع بنا کر آپ لوگوں سے گفتگو کی تھی۔ اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس ہفتے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ عنوان یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہم کس طرح زندگی گزاریں۔ چاروں طرف سے آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ان سب میں ہمارا زندگی گزارنے کا نہج کیا ہو، ہماری روش کیا ہو۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہر پریشانی، ہر مصیبت آسان ہے، اور اگر ہماری نظر تعلیمات نبویہ پر نہ گئی تو پھر چھوٹی مصیبتیں بھی وہ بڑی معلوم ہوں گی اور ان سے بچنا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا نہج کیا ہو۔ جب فتنے رونما ہو اور آزمائشیں پے در پہ آ رہی ہوں تو پھر ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، کس بات کی تعلیم فرمائی ہے، کس بات کا سبق ہمیں دیا ہے، وہ سبق اگر ہم سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں اور عمل کرنے کی فکر کریں تو پھر ہمارے لیے ان مراحل سے گزرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک کامیاب زندگی بن جائے گی، اور اس کے بعد کی جو دائمی زندگی ہے وہ بھی کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ فکر کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے۔ کسی انسان کو کہیں کا سفر کرنا ہو اور وہ اس کی فکر نہ کرے تو کبھی سفر نہیں کر پائے گا۔ فکر ہی انسان کو سفر کے لیے گھر سے نکالے گی، بس میں بٹھائے گی اور منزل تک پہنچائے گی۔ اگر فکر نہ ہو تو گھر سے نکلنا تو دور، بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ رکھتا ہے کہ جس انسان کو فکر ہوتی ہے صبح 6 بجے سے 5 بجے سے اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ بس اسٹینڈ پر آنے سے پہلے وہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس آتی ہے تو بس میں بیٹھ کر اپنی سیٹ کی تلاش میں لگتا ہے اور بیٹھ کر ٹکٹ لے کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کسی کو فکر ہی نہ ہو تو پھر وہ سفر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی فکر ہے، اگر آخرت کے تعلق سے ہو جائے، یہ فکر تعلیمات نبویہ کے حساب سے ہو جائے، یہ فکر اگر دین کے اعتبار سے ہو جائے تو پھر دنیاوی زندگی آسان ہے اور اعمال کا کرنا آسان ہے۔ اور اگر فکر نہ ہو تو پھر بے فکری کی زندگی تو انسان کو مدہوش بنا دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے،
محتاج بنا دیتی ہے، اپاہج اور لاچار بنا دیتی ہے۔ غفلت بڑی نحوست ہے، غفلت بڑی آزمائش ہے، غفلت ایک دھوکہ ہے، غفلت انسان کو تباہ کرنے کے لیے ایک زہر ہے۔ غفلت کا زہر اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کا ڈسا ہوا بچ نہیں سکتا۔ دنیاوی جو زہر ہیں ان سے بچنے کے لیے تو انسان علاج کروا سکتا ہے، تدبیریں اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ جو زہر ہے غفلت کا، یہ اگر انسان کے جسم میں سرایت کر گیا تو پھر بہت مشکل ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے انسان غفلت سے جو ہے نکل سکتا ہے، وہ ہے آخرت کی فکر اور اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، انسان اعمال کرے گا، اعمال کرنے والا کبھی غفلت میں نہیں رہتا۔ تو اس فتنوں کے دور میں ہمیں زندگی اس طریقے پر گزارنا چاہیے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تعلیم فرمایا ہے، اور اس طریقے پر اگر ہم آ جائیں تو پھر پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو ایک سبق ہم اس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم خود اس سے واقف نہ ہوں تو ہم کسی کو سبق تو کیا دیں، خود جو ہے قسم پرسی کی زندگی میں پڑ جائیں گے اور خود آزمائشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سبق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائشوں کے لیے کچھ سامان ہر دور میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی ایمان والے آئے ہیں ہم نے سب کو آزمایا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ پر آپ غور کریں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ، یہ دور فتنوں کا ہے، اور فتنے کے کیا معنی ہیں؟ فتنے کے معنی ہم سمجھتے ہیں شر، فساد، خونریزی، بگاڑ۔ فتنے کے معنی یہ نہیں ہے، فتنے کے معنی ہیں آزمائش کے، امتحان کے۔ فتنے کے معنی ہیں سونے کو آگ کی بھٹی میں تپانے کے، تاکہ سونے کو جب تپایا جائے تو اس کا جو کھوٹا پن ہے وہ نکل جائے، سونے کے اندر جو ملاوٹ ہے، جو کھوٹ ہے وہ نکل جائے، جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے، اس لیے اس کو تپایا جاتا ہے۔ اس تپانے کو بولتے ہیں فتنہ۔ اس سونے کے لیے بڑی آزمائش رہتی ہے، وہ آگ کی بھٹی میں جب تپتا ہے تو اپنا سارا میل کچیل جو ہے نکال دیتا ہے، آگ کی بھٹی اس کا سارا میل کچیل نکال دیتی ہے، تو اس طرح سے وہ پھر کھرا بن جاتا ہے۔ تو فتنے کے معنی ہیں آزمائش کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کے ذریعے آزمائے گا، مال کے ذریعے آزمائے گا، کسی کو مال دے کر آزمائے گا، کسی سے مال چھین کر آزمائے گا، کسی کو اولادیں دے کر آزمائے گا کہ شکر ادا کیا یا نہیں کیا، کسی کو اولادیں نہ دے کر آزمائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا یا نہیں مانگا۔ کئی پیر سے، کئی درگاہوں سے، کئی سادھو سنتوں سے تو مانگنے نہیں چلے گئے، اولاد نہ دی ہے تو یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی اللہ آزمائے گا۔ اور اولادیں دی ہیں اس کے بعد پھر اللہ نے چھین لی ہیں، تو اب یہ صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی اللہ آزمائے گا۔ مال دیا ہے
تو شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اور اگر مال چھن گیا تو صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یا مال اللہ نے دیا ہی نہیں، غریبی کی اور غربت کی زندگی اللہ نے دی ہے تو اس پر صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اللہ آزمائے گا۔ جو انسان اس آزمائش میں کھرا اتر جائے، کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر خوشحالی کا سامان مہیا کر دیتے۔ اور جو انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، صبر اور شکر، ان دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ انسان کو کوئی نعمت ملی، مال کی نعمت ہو یا اولاد کی نعمت ہو یا دنیا کی کوئی سی بھی نعمت ہو، جس کے ذریعے انسان خوشی کی انگڑائی لے رہا ہے، خوشی میں مگن ہے، مست ہے اور اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹ رہا ہے، وہاں پر یہ انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے خوشحالی کے موقع پر اور ان خوشیوں میں اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے، دوسروں کا بھی ذہن اللہ کی طرف منتقل کر رہا ہے، کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ نے تمہیں نواز دیا، اللہ کو بیچ میں لا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہیں تو بڑا جو ہے تحفہ مل گیا، بڑا انعام مل گیا، تو پھر یہ کہے یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ انسان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل کرے اور کہنے والا بھی اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو، یعنی ہر حال میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھے، ہر حال میں اللہ کا دھیان رکھے، تو پھر یہ تنگ دستی کے دنوں میں، مفلسی کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ مصیبت آئے گی تو پھر اللہ اس کو بچائیں گے۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ جب بندہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نفلوں کا اہتمام کر پائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری میں اس کو جو ہے بغیر پڑھے نفلوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ بغیر پڑھے اس کو ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آزمائش کے طور پر بھیج دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دے دی ایک کلمے کے ذریعے۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور تیری ذات پاک ہے، مقدس ہے، اور میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کر بیٹھا، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں یہ صدا لگائی یونس علیہ السلام نے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی طرف جب رجوع کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان فرما دیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس علیہ السلام پہلے سے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، پہلے سے اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ان کو رہنا پڑتا۔ قرآن پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو گے، فارغ البالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو گے، عیش و عشرت کے زمانے میں اللہ کو یاد رکھو گے، تو پھر اللہ تنگ دستیوں کے دنوں میں تمہیں بھولے گا نہیں، تمہیں یاد رکھے گا، آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے ہموار کر دے گا، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تمہارے لیے راستہ بنا دے گا، جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو بھلا دیا، خوشحالی کے دنوں میں اللہ کی نافرمانی کی، گناہ پہ گناہ کیے، تکبر کیا، فخر و غرور سے کام لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک مثال قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی،
اور جس کے چرچے سب دور تھے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس نے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کی، نافرمانی کرتا رہا، بالکل دریغ نہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ظلم و ستم سہ کر آزمائشوں میں مبتلا ہو کر پریشان ہو گئی، آزمائشوں سے دوچار ہو گئی، پریشانیوں کو برداشت کرتے کرتے جب ایک دم تھک چکی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا، ان کے لیے راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور راستے میں سمندر پڑ گیا، اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے راستے بنائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری جس سے 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان راستوں پر سے نکل کر سمندر کے پار ہو گئی۔ فرعون آیا اور فرعون نے بھی انہی راستوں پر چلنا شروع کیا۔ بیچ سمندر میں جب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستوں میں پانی کو ملا دیا، واپس سے اس کو سمندر بنا دیا، پھر سے وہ راستے سمندر بن گئے۔ فرعون نے جب اپنی موت کو دیکھ لیا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مٹی اٹھوا کر اس کے منہ پہ پڑوائی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے الآن قد عصیت، کہ اب تو توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو بڑا سرکش تھا، بڑا نافرمان تھا، فساد پھیلانے والوں میں تھا، اب کی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ خوشحالی کے دنوں میں تو نے نافرمانیاں کی، اللہ کا باغی بنا رہا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اس لیے اب تیرا ایمان لانا، اب تیری توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے پیغام ملتا ہے کہ ہم خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھولیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جہاں پریشانی آئی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، جہاں پریشانی آئی نمازیں شروع کر دی، اچھے اعمال شروع کر دیے، لوگوں سے دعا کی درخواستیں دینا شروع کر دی، لیکن جہاں پریشانیاں ختم ہوئیں فوراً جو ہے نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو یہ روش اللہ والوں کی نہیں ہے، نیک لوگوں کی نہیں ہے، یہ تو فرعون کی روش ہے، یہ طریقہ فرعون کا طریقہ ہے اور فرعون والوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کریں گے، یعنی شکر سے کام لیں گے، اور شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو ان کام میں استعمال کریں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں غریبوں کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، غریب محتاجوں کی مدد کریں، آنکھیں دی ہیں اللہ کے نیک بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کان دیے ہیں قرآن کی تلاوت سنیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج انسان پیسے دے کر گالی سنتا ہے۔ میڈیا جہاں پر چاروں طرف سے گالیوں کی بھرمار ہے، برا بھلا کہنے کی بھرمار ہے، انسان پیسے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے اور گالیاں سنتا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے۔ ارے جو چینل والے، جو میڈیا والے تمہیں گالی بک رہے ہیں ان کو کیا سنتے ہو؟ ایک تو گالی سن رہے ہو، اپنا پیسہ لگا رہے ہو، اور پھر محنت کی، خون پسینے کی کمائی سے جو کھانا تم نے کھایا ہے، اس کا جو خون بنا ہے اس کا کیوں پانی بنا رہے ہو؟ دور اندیشی سے کام لینا چاہیے، اور قرآن سے کوسوں دور۔ ہمیں چاہیے کہ یہ کان اللہ نے دیے ہیں، قرآن سنیں، بھلی باتوں کو سنیں، دینی بیانات سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں۔ یہ کان کی نعمت کا حق ہے۔ پیر اللہ نے دیے ہیں، صحیح راستوں پر چلیں۔
مسجد والے راستے پر چلیں، اللہ والے راستے پر چلیں، ان پیروں کو کسی غریب کی مدد کے لیے جو ہے ہم لے کر چلیں، نافرمانیوں کے لیے، ظلم و ستم کے لیے ہمارے قدم نہ اٹھیں، تو پھر یہ پیروں کی نعمت کا حق ادا ہوگا۔ اس طرح سے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ساری نعمتوں کے حقوق ادا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پریشانی میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، پھر اللہ اٹھا لیں گے اس کو اور مصیبتوں سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیں گے، دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے، لاچار نہیں چھوڑیں گے کہ لوگ ہنسیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے اللہ جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، وہ فتنے جو ظاہر ہو چکے ہیں ان سے بھی بچا لیجئے، جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی بچا لیجئے۔ جو دشمن ہے ان کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے مجھے بچا لینا، لیکن جو دشمن ہیں دوستوں کی شکل میں جن کو میں جانتا ہی نہیں ان سے بھی بچا لینا۔ کتنی پیاری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ دور فتنوں کا دور ہے، دشمن سے بچنا آسان ہے، دوست سے بچنا مشکل ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، تو فتنوں سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ سارے علماء کرام اس وقت ایک ہی صدا لگا رہے ہیں، رجوع کرو اللہ کی طرف، دعائیں مانگو اللہ سے۔ انسان دعائیں مانگتا ہے، خزانے مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوشحالی مانگتا ہے، لیکن فتنوں سے بچاؤ کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فتنوں سے بچا لے، اور دعا مانگنے میں سب سے پہلے انسان کو ہدایت مانگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میری پیشانی کے بل جو ہے تو اپنی عبادت میں لگا دے، اب میری پیشانی پکڑ کر اپنی عبادت میں لگا لے، زبردستی اپنی عبادت مجھ سے کروا۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر تیری طرف سے مجھے توفیق نہیں ملی تو میں عبادت نہیں کر پاؤں گا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری غلطیوں کو نہ دیکھ، مجھے اپنی عبادت میں لگائے رکھ، مجھے نافرمانوں میں نہ بنا۔ ہدایت کی دعا سب سے پہلے مانگنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور اس کے بعد انسان کو دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنا چاہیے دوسرے نمبر پر۔ احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر اٹھے گا۔ معمولی دنیاوی ساز و سامان کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ کیسے؟ کہ فتنوں کا غلبہ ہوگا، برائیوں کا غلبہ ہوگا، ساری بری باتیں پھیلی ہوں گی، برائیوں کا غلبہ اور خباثتوں کا غلبہ، بے حیائی کا غلبہ، چور ڈکیتی کا غلبہ، زناکاری کا غلبہ، سب لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو جو دیندار انسان ہوں گے وہ یوں کہیں گے، یوں سوچیں گے، وہ یوں سوچیں گے کہ سارے لوگ زنا کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ بس یہی چیز اس کو ایمان سے خالی کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کسی نہ کسی حد تک یہ کیفیت آج کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ سب تو سود لے رہے ہیں، میں بھی لے لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یہی چیز ایمان سے خالی کر دے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر یہ مانگا کرتے تھے، اللہ دین پر ثابت قدم رکھ، ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دین پر جمائے رکھا تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا تحفہ مل گیا۔
اپنی دعاؤں میں دوسرے نمبر پر یہ مانگو کہ اے اللہ دین پر ثابت قدم رکھیے، ڈگمگانے سے بچائیے، تذبذب سے بچائیے، شک و شبے سے بچائیے۔ بیچ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا تو بتا دوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ مطالعہ کر رہے تھے کتاب التفسیر کا، ایک آیت آئی، دوران مطالعہ ایک آیت آئی سامنے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے محنت کی ہے، یعنی جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، کسی کو دیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، یعنی اپنی جو کمائی ہے، اپنے جو اعمال ہیں اس کا تو پورا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو جب حدیثوں پر نظر گئی تو اس میں تو یہ ملتا ہے کہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کر ان کو پہنچاؤ، قرآن پڑھ کر ان کو پہنچاؤ، اور دوسرے اعمال کے ذریعے جو ہے ان کو ثواب پہنچاؤ۔ تو پھر یہاں تو یہ ہے کہ کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے کا عمل، ایک کا عمل دوسرے کے کام آتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے حدیثوں کے اندر کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام آتا ہے۔ فوراً اپنے استاد کے پاس گئے رات ہی کے اندر اور معاملہ رکھا کہ حدیثوں میں تو پڑھتا ہوں کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو مل جاتا ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا۔ تو ان کے جو استاد تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا بہت آسان بات ہے کہ جو ایمان ہے، ایمان میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہوگا۔ باپ کا ایمان بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، لیکن باپ کے اعمال بیٹے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ انسان یوں چاہے کہ ایک مسلمان ہو جائے اور پورا خاندان جو ہے غیر مسلم رہے تو اس سے کام نہیں بنے گا۔ انسان کو اس کا ایمان ہی فائدہ پہنچائے گا، ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ رہا سوال اعمال کا، تو اعمال تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ مجھے یہ واقعہ سنا کر ایک بات آپ کو بتانا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں تذبذب میں رہتا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اگر میں شک و شبے میں رہتا تو میرا ایمان ختم ہو جاتا۔ ذرا سی بات میں شک ہوا فوراً استاد کی طرف رجوع کیا۔ آج بڑے مسائل ہیں جن کے درمیان مسلمان شک و شبے میں مبتلا ہے، اور کبھی کسی کی طرف رجوع کرنے کے سوچتے نہیں، کسی سے اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، بلکہ اسی کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین پر چلنا جتنا آسان ہے اتنا ہی پرہیز کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین پر، شریعت پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگیں۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔